کے پاس کوئی بیڑی بیڑا نہ تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک آدمی تھا فاروق اعظم اس کا نام تھا، اور وہ فاروق اعظم کھدر کے پرانے کپڑے پہن کے جن پہ 17 پیون لگے ہوئے تھے وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتا ہے، غلام ساتھ ہے، غلام کا نام اسلم ہے۔ اسلم غلام کیا کہتا ہے؟ یہ بات میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے نہیں کہتا، بلکہ میں ایڈورڈ گبن کی وہ انگریزی کی کتاب جس کا نام ہسٹری آف اسلام ہے، جو 22 جلدوں میں فاروق اعظم پر اس نے لکھی ہے اور اسلام کی تاریخ رقم کی ہے۔ ہسٹری آف اسلام میں ایڈورڈ گبن لکھتا ہے کہ عمر فاروق اتنے بڑے ملک کو فتح کرنے کے لیے جس وقت مدینہ منورہ سے چلتا ہے تو غلام ساتھ ہے، غلام نے مہار پکڑی ہوئی ہے۔ ذرا توجہ کرے، واقعہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، لیکن میں اس میں ایک نئی بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق سواری پہ سوار ہے، غلام ساتھ ہے۔ کچھ دور جا کر عمر فاروق نے غلام سے کہا کہ سواری روکو۔ غلام کہنے لگا شاید امیر المومنین قضائے حاجت کے لیے آ رہے ہیں۔ جب اس نے سواری کو روک دیا، عمر فاروق نیچے آئے، قضائے حاجت نہیں کی بلکہ اس غلام سے کہا کہ اے اسلم یہ مہار میرے ہاتھ میں دے دو۔ مہار اپنے ہاتھ میں لے لی اور غلام سے کہا تو سوار ہو جا۔ غلام کہتا ہے یہ روایت تو دنیا میں کبھی نہیں ہوئی کہ غلام سوار ہو اور آقا مہار پکڑ کے آ رہا ہو۔ اے عمر امیر المومنین دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ عمر نے کہا دنیا جو مرضی کہے لیکن عمر یہ کہتا ہے کہ نوکر سوار ہوگا، آقا پیدل ہوگا۔ میرے بھائیوں، انسانی حقوق کی پاسداری اس سے بہتر بھی کوئی آدمی کر سکتا ہے؟ مکہ مدینہ سے چلے، مدین کی بستی گزر گئی، علاقے خراسان کے گزر گئے، کئی علاقے گزر گئے اور تبوک اور جناب جبیل کی بستیاں گزر گئی، اور اس کے بعد اردن کا علاقہ آیا تو بیت المقدس آیا تو کیا ہوا میرے بھائیوں؟ باری باری فاروق اعظم نیچے اترتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، سواری پہ سوار ہوتے ہیں۔ جس وقت بیت المقدس سامنے نظر آیا تو کیا منظر تھا کہ فاروق اعظم کے پھر نیچے پیدل چلنے کی باری تھی، اسلم کے سوار ہونے کی باری تھی۔ فاروق اعظم جب نیچے مہار لے کر چلنے لگے تو اسلم نے کہا کہ امیر المومنین عیسائی کیا کہیں گے، یہودی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو، مسلمانوں کا خلیفہ اتنا بے بس اور لاچار تھا کہ خود پیدل تھا۔ اسلم کہتا ہے میں اس وقت حیران رہ گیا کہ جب عمر فاروق نے جو پاؤں میں جوتا پہنا تھا وہ جوتا ٹوٹ گیا اور عمر فاروق کے ایک ہاتھ میں ایک جوتا پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں مہار پکڑی ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کی اس پاسداری کو کائنات میں کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکا کہ فاروق اعظم کا ٹوٹا ہوا جوتا ایک ہاتھ میں تھا اور ایک مہار دوسرے ہاتھ میں تھی اور غلام سوار تھا، اور بیت المقدس کے اوپر تورات اور انجیل کی کتابیں لے کر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور قرآن نے اسی فلسفے کو پہلے بیان کر دیا تھا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد کے یہ وہ خلفاء ہوں گے جن کی مثال تورات و انجیل میں گزر چکی ہے، جن کا ذکر تورات اور انجیل میں پہلے آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، عیسائیوں نے انجیل کھولی ہے اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟